بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم تمام کو ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال ہم انجام دیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و مہربانی سے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہونے کو ہے، لیکن ایک مومن ان بچے ہوئے دنوں کو غنیمت سمجھے۔ اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ان دنوں میں
ایسی عظیم چیزوں کو رکھا ہے جن چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے سے بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر عمل سے پہلے آدمی اچھی طریقے سے سوچ لے کہ رب العالمین کے دربار میں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس عمل کو خالص اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق انجام دیا جائے۔ یہ عمل کے قبول ہونے کی دو کڑی شرطیں ہیں۔ جس عمل سے اخلاص ختم ہو جائے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، بلکہ وہ عمل بجائے ثواب کے آدمی کی سزا کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرے وہ بھی سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس عمل کو ہم نے شریعت نہیں بنائی ہے اس کا وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو جاننا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اعمال کو شریعت بتلایا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری 10 راتیں رکھی ہیں ان آخری 10 راتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتلائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ان آخری 10 راتوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اذا دخل العشر الاواخر جد واجتہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ ہوتا، رمضان المبارک کی جب آخری راتیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر مشغول کر دیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری راتوں کو عبادت کے لیے خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور بڑی محنت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات رکھا ہے جس رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے۔ اس رات کا مقام اور اس رات کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کا جو آخری فرمان ہے اسی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن مجید کو ہم لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں تم جانتے ہی کیا ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 دنوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! اس رات کا کیا مقام ہوگا،
اس رات کا کیا مرتبہ ہوگا کہ اگر آدمی اس رات کو پالے، اس رات میں کثرت سے عبادت کرے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے ایک انسان اس رات میں ایک مکمل زندگی جی سکتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تم جانتے کیا ہو؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رحمت کے فرشتے اللہ رب العالمین کے طے کیے ہوئے معاملات کو لے کر اترتے ہیں، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس رات میں سلامتی نازل ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رحمتوں اور برکتوں کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری راتوں کو جاگ کر اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دیتے تھے، جس کو اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 20ویں دن، رمضان المبارک کے 20ویں دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسجد میں ایک خیمہ لگایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے حدیث سنی ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مجھے وہ جگہ بھی بتلائی جس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے طواف کرنے والے بندوں کے لیے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے بندوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والے بندوں کے لیے میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو پاک و صاف رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ آدمی دنیا داری سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر کے خالص اللہ کی عبادت کے خاطر اپنے آپ کو مسجد کے اندر محصور کر دے۔ آدمی جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، بغیر کسی سخت ضرورت کے آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ سخت ضرورت سے مراد ایسی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ مثلا قضاء حاجت کے لیے اگر کوئی شخص اس کو کھانا نہیں پہنچا پاتا ہے تو کھانا کھانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، پاکی اور طہارت کے لیے آدمی اپنے آپ کو مسجد سے نکال سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اعتکاف کی یہ سنت گویا کہ امت محمدیہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جسے موقع عطا فرمایا ہے اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو دوبارہ زندہ کرے، اپنے دل میں اعتکاف کا عزم و ارادہ کرے۔ گنتی کے کچھ دن ہیں
جن دنوں میں انسان اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دوران اعتکاف آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ قرآن مجید جس کی تلاوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں سے نوازا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کے بدلے میں آدمی کو 30 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ آدمی حالت اعتکاف میں داخل ہو جائے تو ضرورت کے تحت لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اعتکاف کو آدمی غیبت، چغل خوری، بیکار قسم کی باتوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع مت کرو۔ آدمی اگر اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں آدمی نیک اعمال کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ مثلا اسی کا کوئی عزیز اور رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اعتکاف کرنے والے کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی حالت اعتکاف میں داخل ہو جائے، اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار انتقال کر جائے تو اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اس کی جنازے میں شرکت کرے۔ آدمی حالت اعتکاف میں گویا کہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنی ازواج مطہرات سے بات چیت کیا کرتے تھے، بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنے سر کو باہر نکالتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر الاواخر میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کو پالیں، اور امت کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے اندر اس رات کو مخفی اور چھپا کر رکھا ہے۔ اس رات کو تلاش کرو۔ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس رات کی خبر دینے کے لیے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ 2 صحابہ کے درمیان کسی مسئلے پہ اختلاف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختلاف کو دور کرنے میں لگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خاص حکمت کے تحت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکمت کے لیے اس چیز کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے،
قرآن مجید اس انداز سے پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے، ہاں ان چیزوں کو آپ بھول جائیں گے جنہیں بھلانا اللہ تبارک و تعالی پسند کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شریعت کا کوئی حکم نازل فرماتا ہے اور مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالی شریعت کے اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے وہ علم اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گویا اس شریعت کو وقتی طور پر نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کون سی رات ہے بڑی تعین کے ساتھ بتلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات بھلا دیا کہ بندے 10 راتوں تک محنت کر کے اس رات کو تلاش کر لیں تاکہ عبادت میں محنت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے بندے قریب ہو جائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گنتی کی ان راتوں میں اس عظیم رات کو تلاش کریں۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات مجھے نصیب ہو جائے، اس رات کو میں پالوں تو کون سا نیک عمل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو میری بخشش فرما دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں کہنے کے لیے سکھلایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس عظیم رات میں آدمی اور کیا عبادت انجام دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، ایسے آدمی کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آدمی اس رات میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرے، نمازوں کی پابندی کرے، کثرت سے نمازیں پڑھے، اسی طریقے سے اس رات میں کثرت سے دعا کرے، اور اس حقیقت کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے، لہذا اس رات کے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی رمضان المبارک کے خیرات و برکات سے محروم ہو جائے، دنیا کے اندر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کو الوداع کہنے سے پہلے ہم تمام پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کر چکے ہوں، اپنی زندگی کے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور معافی تلاش کر چکے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کو رو رو کر اس قدر منا چکے ہوں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو۔ ورنہ یاد رکھو، جو آدمی رمضان المبارک کو پائے پھر اس کے بعد اس کی مغفرت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ بد دعا کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ حدیث آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے زینے پر تشریف رکھتے ہیں، زبان مبارک سے آمین نکلتا ہے، منبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آمین کہتے ہیں، منبر کے تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، پھر سے آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے آج ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو آپ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے ممبر پر تشریف رکھ آپ نے ممبر پر چڑھا تو آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں، جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ ہلاک کر دے ایسے آدمی کو جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کہ آمین۔ جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے ایسا آدمی جس آدمی کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں اس کے ماں باپ پہنچے
اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، میں نے کہا آمین، اے اللہ ایسے ہی ہو۔ پھر اس کے بعد جبریل نے کہا تباہ ہو جائے ایسا آدمی جس آدمی نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی۔ میں نے آمین کہا۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث پر آدمی غور کرے کہ اس حدیث میں جبریل امین فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اپنے نفس کا حساب لیں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں کی کتنی مغفرت مانگی، اللہ رب العالمین کو ہم نے کس قدر راضی کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی اس بد دعا کے مستحق نہ ہو جائیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، ابھی بھی وقت باقی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، اور بقیہ جو ایام ہیں ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری دنوں کے مسائل میں سے ایک عظیم مسئلہ صدقۃ الفطر کا ہے، اور یہ صدقہ ایک ایسا صدقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام لوگوں پر فرض قرار دیا ہے، فقیر ہو، مسکین ہو، عاجز ہو، غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر تمام لوگوں پر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر اگر آدمی جان بوجھ کر نہ نکالے تو گنہگار ہوگا۔ صدقۃ الفطر یہ ہر سال امت کے تمام لوگوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، سوائے اس آدمی کے جس آدمی کے پاس اس دن کی غذا کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حالت تک، فقیری کی حالت تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے پاس اس دن کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صدقۃ الفطر اس سے ساقط ہو جاتا ہے، صدقۃ الفطر اس پر واجب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جس آدمی کے پاس اس دن کا کھانا میسر ہے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی ہے، تو اس اناج سے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا انسان پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر اس کی مقدار اس وقت کے پیمانے کے اعتبار سے 2.5 سے 3 کلو کے درمیان اناج کی شکل میں نکالا جانا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کو پیسے کی شکل میں دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر اناج کی شکل میں نکالے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں صدقۃ الفطر گیہوں کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، زبیب یعنی کشمش کی شکل میں یا جو کی شکل میں نکالا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے سوکھے دودھ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ اس وقت بھی دینار اور درہم موجود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے دینار یا درہم کی شکل میں صدقۃ الفطر کو ادا کیا ہو۔ لہذا اناج کی شکل میں اس صدقے کو نکالا جائے، اور اس صدقے کا وقت عید سے پہلے تک ہے۔ جو آدمی عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرے، اس کی طرف سے یہ صدقہ صدقۃ الفطر کے طور پر قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ عام صدقات میں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا بہترین وقت یہ ہے کہ آدمی عید سے کچھ وقت پہلے نکالے، عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی اس صدقے کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن عید سے بہت پہلے اس صدقے کو نکالنا جس حکمت کے تحت اس صدقے کو مشروع کیا گیا ہے اس حکمت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کے متعلق فرماتے ہیں طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، یہ صدقہ روزے دار کی روزے کی حالت میں جو لغو
یا بیکار کی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں اس سے کفارہ بنے گا۔ اسی طریقے سے یہ صدقہ عید کے دن فقیروں اور مسکینوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکے گا، یعنی انہیں یہ صدقہ دے دیا جائے گا تو وہ مستغنی ہو جائیں گے۔ عید کے دن وہ محتاج نہیں رہیں گے کہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا سکیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس صدقے کو نکالے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، عید کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عید کے دن اپنے اہل خانہ، ماں باپ، رشتہ داروں کو جس انداز سے خوش کر سکتا ہے خوش کرنے کی کوشش کرے، ان کے دلوں کے اندر خوشیاں بھر دے۔ اسی طریقے سے خود بھی اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا کھائے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن کھانے پینے اور خوشی منانے کا دن ہے، لیکن خوشیاں شریعت اسلامیہ کے اندر حد میں رہ کر بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی حدیں مقرر فرمائی ہیں۔ آدمی خوشیوں میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے۔ گانا بجانا، بے حیائی، بے پردگی، ان تمام قسم کے منکرات سے دور رہ کر اگر آدمی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا اچھے انداز میں اظہار کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ اس سے منع نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے اختتام پر امت محمدیہ کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم روزوں کے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس قسم کے کلمات کا کثرت سے تذکرہ کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمایا کہ تم نے روزوں کو رکھا، اللہ کی عبادتوں کو انجام دیا، اس کے شکرانے کے طور پر اس کو خوشی کا دن منا لو۔ تو میرے محترم بھائیوں، عید خوشی کا دن ہے اس مبارک بندے کے لیے جس نے رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہے، ورنہ اس آدمی کو خوشی منانے کا کیا حق پہنچتا ہے جس نے رمضان المبارک کو اپنے نفسانی خواہشات کا شکار کر دیا۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان گزرے ہوئے دنوں میں ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم نے اس مبارک مہینے کا وہ احترام نہیں کیا جس احترام کا وہ لائق تھا۔ اے اللہ، ہماری اس تقصیر سے ہم تیری معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، جو باقی ایام ہیں ان ایام میں تجھے راضی کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، کثرت سے عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، تیری رحمت، تیری درگزری، تیری غفاریت کا وسیلہ دے کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔